بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور صحافی کالم نگار میاں محمد شفیع لکھتے ہیں کہ 1938 میں گرمیوں کے دن تھے جب ڈاکٹر عبد المجید صاحب تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور ایک طویل گفتگو کا دور چلا۔ اچانک ڈاکٹر صاحب نے بے تکلفی سے پوچھا، علامہ اقبال صاحب، آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا ہے۔ آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں، آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ ہے درود شریف کی وہ محبت جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، اور یہ ہے وہ راز جو ہمارے اس یوٹیوب چینل کی اساس ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی دعوت اور تبلیغ دیں۔ مشہور مسلم لیگی لیڈر راجہ حسن اختر مرحوم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک مرتبہ عقیدت سے علامہ صاحب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق اور مغرب کے علوم کا جامعہ بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے جواباً فرمایا، مجھے ان علوم نے چندہ نفع نہ دیا، مجھے تو نفع صرف اس بات نے پہنچایا ہے جو میرے والد محترم نے مجھے بتائی تھی۔ راجہ صاحب کہنے لگے، مجھے جستجو ہوئی کہ وہ کیسا راز ہے، وہ کیا بات ہے جو ان کے والد محترم نے اقبال کو بتائی، اور اقبال نے اس پہ عمل کیا، وہ علامہ اقبال بن گئے۔ آخر راجہ صاحب نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے علامہ اقبال سے پوچھا کہ میں وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو آپ کے والد محترم نے آپ کو بتائی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کرنا میرے والد کی تلقین تھی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم باپ اور کتنی عظیم اولاد۔ معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر رؤف یوسف، جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک بار بتایا کہ ضلع گوجرانوالہ کے سید خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روزانہ درود خضری پڑھنے کو کہا تھا، لہذا علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرا معمول ہے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود خضری پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی چاشنی کیسے اور کہاں سے آئی؟ تو علامہ اقبال نے مسکرا کے کہا، قربان جائیں، فرمایا میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، یہ ساری کی ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ شیخ اعجاز احمد، جو کہ علامہ اقبال کے بھتیجے ہیں، کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے بتایا کہ اقبال کو اسم اعظم معلوم ہے جو کہ میاں جی نے انہیں بتایا تھا۔
پھر جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے تو ایک روز اجاز احمد صاحب یعنی ان کے جو بھتیجے تھے انہوں نے علامہ صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ میاں جی نے آپ کو اسم اعظم بتایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات تم میاں جی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ چنانچہ ان کے بھتیجے نے ایک بار میاں جی سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا جو کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا، تو میاں جی نے کہا، قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں، کیوں نہ کہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں ہے، اور تمہارے چچا علامہ محمد اقبال کو بھی میں نے اسی اسم اعظم کی تلقین کی۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود خضری پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 2 سال 10 دنوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی اور میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ، جب بھی کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کرنے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج بھی اپنے عقیدت مندوں سے روحانی ملاقات فرماتے ہیں، اور بے شک یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے عزیزو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ بار گن کر درود شریف پڑھا۔ یہ تعداد کا وہ معیار ہے جو انہوں نے امت مسلمہ کو بتا دیا۔ الحمدللہ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ 1 کروڑ درود پاک کی نیت اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کئی کروڑ اپنی زندگی میں درود شریف پڑھ چکے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے جب میں نے باقاعدہ طور پر درود شریف کا سفر شروع کیا تھا نا، تو میری یہ خواہش تھی کہ یا اللہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو درود شریف پڑھتے ہوں گے اور معجزے دیکھتے ہوں گے، یا اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج الحمدللہ 3 سال کے دوران 2-4 دن کے بعد ضرور میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جنہوں نے کروڑوں بار درود شریف پڑھا، جن کی زندگیوں میں درود شریف کا رنگ آیا، درود شریف کی وجہ سے برکتیں رحمتوں کا نزول ان کی زندگیوں میں آیا۔ اور یاد رکھیے گا، درود شریف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی زندگی میں درود شریف شامل ہو جاتا ہے نا، اس کی زندگی سے دکھ درد چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے، یہ میں اپنے مشاہدے، اپنے علم کو بیان کر رہا ہوں۔ تو ہم مختلف پلیٹ فارم پر میں درود شریف کی دعوت و تبلیغ کیا کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یوٹیوب کے ذریعے، یہ ایک واس سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب کے ذریعے میں درود شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور میری خواہش ہے کہ کم و بیش 1 کروڑ لوگوں کو میں 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے کی دعوت دوں، ان کو ترغیب دوں کہ وہ درود شریف پڑھیں اور 1 کروڑ بار پڑھیں۔ ارے اللہ والو، ہماری زندگیاں 40 50 60 سال اوسطاً ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو 60 سال جیتا ہے، کیا وہ 2 یا 3 سال صرف درود شریف نہیں پڑھ سکتا؟
اور پھر وہ جو 2-3 سال اس نے درود شریف 2-3 سال میں 1 کروڑ دفعہ پورا کرنا ہے، تو اللہ والو اس کی رحمتیں اتنی ہوں گی، اس کی زندگی معجزوں سے بڑھ جائے گی۔ بلکہ میری نظر میں تو 1 کروڑ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، ان کی اپنی زندگی ایک معجزہ بن جاتی ہے، ایک نشان بنا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں کا نشان بنا دیتا ہے کہ ہاں یہ بندہ درود شریف پڑھتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں تمام سامعین کو 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کریں، چاہے کوئی بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، جس کے فضائل و برکات نے آپ کو متاثر کر رکھا ہو، جو آپ کی زبان پہ ہلکا ہو، آپ ضرور پڑھیں۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں اس خاکسار کو اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔